اللہ رب العزت کا بے احسان جتنا جانے اتنا احسان ہوگا کہ آج الحمدللہ ایسی بابرکت محفلوں میں ان میں بیٹھنے کا موقع فرما رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، بیٹا ٹیکا چھوڑ کے بیٹھنا، آگے بیٹھو، ادھر والے لوگ بھی آگے بیٹھے. ٹیکا نہ لے، ٹیکا لینے سے کیا ہوتا ہے شیطانی وسوسات کو پھیلا زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بیٹھ جائے. چینی کہتے ہیں بے چینی. انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ شبِ رسالت کے پروانوں، آج آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی روزی بھی کما رہا ہے، اچھے سے اچھے مکان میں بھی رہ رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر فیسلٹی کو پانے کے بعد بھی اگر اس سے آپ پوچھے تو اس کی دل کی کیسی فیل ہوتی ہے، اس کی زبان سے یہی لفظ نکلتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حتیٰ کہ زیادہ تر لوگوں کی زبان میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر ہم لوگوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اس کا ریسرچ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دیا، تو خالی ایک ہی وجہ نکلے گی، ایک ہی ریزن نکلے گا کہ ہم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتایا ہوا راستہ تھا، جو میرے آقا نے جو طریقے پہ چلنے کے لیے کہا، اس طریقے پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا. بس یہی وجہ ہے کہ انسان بے چین نظر آتا ہے، بے قرار نظر آتا ہے، بے سبب نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کبھی نہیں کیا. وہ سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بندے نے آ کر کہا کہ آپ کا بڑا دشمن ہے، وہ آپ کے گھر پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ چوکنے رہنا، آپ دھیان دے رہنا، اگر رات میں سوؤں گے تو ہوشیار ہونا، گھر سے اگر باہر جاؤ گے تو کسی کو نگہبانی پہ چھوڑ کر جانا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ گھر چھوڑ کر جاؤ گے تو آپ کے گھر کے لوگوں پر اٹیک ہوگا، آپ کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اور اس کی جدوجہد میں لگ جائیں گے، اس کی اپنے گھر کی اور اپنی آنکھ کی بچاؤ کی فیسلٹی کے لیے. میرا دشمن مجھ پہ حملہ کرے اور میں اس سے باہر آ جاؤں، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کو کوئی بندہ آپ کے دشمن کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہے تو آپ فکر مند ہو جاتے ہو، آپ فکر مند ہو جاتے ہو، اپنے بچاؤ کی کوشش میں لگ جاتے ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ مومنوں خدا دشمن آپ کا شیطان ہے، آپ اس سے بچو. اگر اس سے نہیں بچو گے تو یہ آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا. کہاں بچتے ہم لوگ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب انسان کا دشمن کھلا کون ہے؟ وہ ہے شیطان. شیطان انسان کا بڑا دشمن. اب وہ یہ کام شروع کرتا ہے کہ بندے کو نماز سے روکتا ہے، بندے کو روزی، بندے کو نیک کاموں سے روکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب فجر کی نماز کا معاملہ آتا ہے، شیطان کیا معاملہ پیدا کرتا ہے؟ کبھی آپ کے ہاتھ پیر دکھتے نظر آتے ہوں گے، کبھی سر میں درد ہوتا ہوگا، کبھی زیادہ نیند آتی ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی مین نیند کا ٹائم یہی ہوتا ہے، بندہ سونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن ایسے میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی کچھ بندے نماز نیند سے بہتر ہے. اب اگر کوئی اللہ کا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا بندہ ہوگا، وہ سر کی طرف کو نہیں دیکھے گا، ہاتھ پیر دھونے کو نہیں دیکھے گا، سستی کو نہیں دیکھے گا، بس وہ لاہور بلا قوت الا باللہ العلی العظیم مر کر مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہم نے تھوڑی سی سستی بس ہماری نماز
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ ایک گناہ نہیں ہے، ہم میں دوسرے بھی بہت سارے گناہ موجود ہیں۔ کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج معاشرے میں یہ معاملہ عام ہو چکا ہے کہ کہیں شادی ہوئی تو جوڑوں کی محفل رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حتیٰ کہ بندہ کھیلنے والا نہیں ہوتا، لیکن اب جہاں پہ جوڑے کی محفل ہوتی ہے وہاں کھڑا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ روپیے کما رہا ہے، اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بندہ لالچ کے مارے اب کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اب کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور شادی کرتا ہے۔ جناب کی نافرمانی کر رہے ہیں، میرے مولا نے اس چیزوں کو ناپسند فرمایا، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بیماری آج معاشرے میں یہ بن چکی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت اس کو کہتے ہیں جو بات کسی بندے میں، جو برائی کسی بندے میں موجود ہو لیکن ہم اس کے پیچھے کسی کے سامنے بول رہے ہیں، اس کو غیبت کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ غیبت کرتا ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بری کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ بندہ اگر زنا کرتا ہے اور اپنی مولا کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن غیبت کرنے والی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بتائیے کتنی کون سی زندگی کو ہم لوگ پار کر رہے ہیں، کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں۔ اب غیبت اس طرح سے کرنا بنا اور سننا بھی بنا، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی بندہ غیبت کرتا ہے ہم اس کو سنتے اس کی نام نہ ملاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ اس سے بچے کیوں؟ یہ ایسا فعل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بالکل ناپسند ہے، بالکل ناپسند۔ بتائیے اگر ہم نے کوئی غیبت کرنے والے کی ہاں پہ ہاں ملایا اور بروز محشر میں مولا کے سامنے کھڑے رہنے کا موقع ملا تو کیا جواب دیں گے؟ کسی بندے میں آپ کی برائی نہیں دیں گے اور وہ اس پہ بردان لگا رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے اور آپ نے بھی بدل چھوڑ کے اپنی ہاں میں ہاں ملا دیا تو ہم بھی بنا دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ میرے مولا اگر ہم نے اس سے جان کر انجانے میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو کیونکہ غیبت کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اب پہلے تو یہ بات بتائیے کہ اسلام میں مردار حرام ہے، مردار حرام، اس کے بعد بھائی کی بات ہوئی، انسان کا گوشت جائز نہیں ہے، انسان کا گوشت حرام، مرے ہوئے بھائی کا گوشت حرام، یعنی کہ پہلے تو مرا ہوا اور پھر میں بھائی، یعنی انسان اور وہ بھی مرا ہوا، تو ایک جوڑ کے کتنے حرام ہو رہے؟ تو اس کا مطلب شارٹ کٹ آپ سمجھتے کہ غیبت کرنا ہی حرام۔ اب بتائیے کیا معاملہ ہے؟ لوگ غیبت کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کے تعلق سے۔ اگر آپ کسی میں برائی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہو کہ وہ بندہ اس برائی سے بعد آ جائے تو آپ اللہ اس کے رسول کو حاصل جان کر بھلے دو بندوں کو گواہ بنا کے لے کر اس کے سامنے بیٹھ کے اصلاح کریں، نہ کہ اس کی برائی عوام کے اندر پھیلائیں، نہ کہ اس کی
برائی کو عوام کے سامنے پھیلائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کی طرف ملوث ہوتا جا رہا ہے. فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے. ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے رزق کی برکت نہیں دی جاتی ہے. عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی توانائی طاقت کو چھین لی جاتی ہے. مغرب کی نماز کو چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے جس کی اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے. اور عشاء کی نماز کو چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے رات کی نیند چھین لی جاتی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین نظر آتے ہیں، بے قرار نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی ہم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، آج بھی ہم اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں جس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے لیے ہم کو ہمارے آقا کی زندگی پر عمل کرنا. مقام سے مطلب میں یہ نہیں بول رہا کہ ولادت سے پہنچ جائے گی، لیکن جو مسلمانوں کی پوزیشن تھی، جو مسلمانوں کا وقار تھا، پہلے کوئی مسلمان گلی سے گزرتا تھا تو ہزاروں قسموں سے غیر مسلم لوگ مسلمان کو دیکھ کر پردہ کرتے تھے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کا اگر کوئی مفتی بھی گزر جائے تو کوئی اس سے پردہ نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے وقار کو اپنے ہاتھوں پیر سے گرا دیے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ ادھر دیکھیں نماز کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کو چھوڑتے ہوئے جائیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایسے بھی جو بندہ نہیں ایک سنت پر من کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ. شہید کا معاملہ، شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم کا جو قطرہ ایک خون کا زمین پر گرتا ہے، اس زمین پہ گرنے سے پہلے اس سے مغفرت کا فرمان مل جاتا ہے. تو بتائیے ایک شہید کا معاملہ یہ ہے، دو شہیدوں کے طور سے دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کی بات میں دعا ہے کہ میرا مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اپنے جان کر جانے گناہوں کے اسے معاف فرمائے اور جو بھی بیان ہوا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.